میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا اس پر۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت حسن علیہ السلام کہا ہے، یعنی سلام بھیجا ان پر۔ جہاں تک ہے سلام بھیجنے کی بات اہل بیت کرام کے اوپر، تو وہ اصلی طور پر تو جائز ہے، اس میں کوئی رکاوٹ کسی قسم کی نہیں ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو اس پر سلام بھیجتے ہیں، تو اتنے مقدسین حضرات جو ہیں ان کے اوپر سلام بھیجنا کیوں جائز نہیں؟ یقیناً جائز ہے۔ لیکن جو طریقہ کار مروج ہے اس طریقہ کار کے اندر یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اور حضرت علی مرتضیٰ اور اکابر اہل بیت کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ جو ہے یہ بولتے ہیں۔ اور شیعہ حضرات نے اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر کے تو ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے علاوہ جو اہل بیت کرام ہیں تو اہل بیت کرام کے لیے وہ علیہ السلام کا لفظ بولتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا ایک خاص عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ جو ہے ان کا یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو تو وہ سلام دینے کے قابل ہی نہیں سمجھتے اور اہل بیت ہی کو سلام دینے کے قابل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں راہ چلتے ہوئے کوئی ادنا سے ادنا آدمی ملے تو اس کو بھی ہم سلام علیکم کہتے ہیں، اس کو بھی ہم سلام دیتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ تو صرف یہ ہے کہ یہ اس زمانے کے اندر شیعوں کا شعار بن چکا ہے، جیسے کہ محرم کے 10 دنوں کے اندر کالا لباس پہننا شیعوں کا شعار ہے کہ شیعہ ہی پہنتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی پہنے گا تو دیکھنے والا اس کو شیعہ ہی سمجھے گا۔ تو اسی طرح علیہ السلام جو ہے یہ اصرار کر کے اہل بیت کے اکابر کے ناموں کے ساتھ یہ شیعہ ہی کہتے ہیں، لہٰذا اس سے اگر ہم پرہیز نہیں کریں گے تو وہی لفظ اگر کہیں گے تو کوئی شخص سننے والا جو ہے وہ ہمارے بارے میں گمان کر سکتا ہے کہ یہ بھی شیعہ ہے۔ اس وجہ سے علماء اہل سنت نے اس کو ناپسند کیا ہے، اس لفظ کو ان کے لیے بولنے کو، بلکہ وہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جو ہیں وہی ان حضرات کے لیے بولے جائیں جو دیگر مقدسین کے لیے بولے جاتے ہیں۔